اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم سلام علیکم۔ نادر رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تمام مومن و مومنات کو ماشاءاللہ مولا کی آمد کی مبارکباد ہے۔ آج شعبان کی شب 15 کے حوالے سے ہمارے آپ کے درمیان گفتگو ہوگی، جو الحمدللہ 12 امام اور 14 معصومین کے واسطے وسیلے سے پہلی رجب سے ہمارے اور آپ کے درمیان مسلسل جاری اور ساری ہے۔ 15 شعبان کے حوالے سے اس میں اتنی رحمتوں برکتوں والی رات ہے کہ ہمارے چھٹے امام علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 5ویں امام علیہ السلام سے اس شب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ رات اتنی برکتوں والی رات ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے، شب قدر کو چھوڑ کے اس کی اور بعد یہ رات بہت ہی فضیلت والی رات ہے، اور اس میں اللہ سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو قرب الہی حاصل کر لیں اور خوشنود الہی حاصل کر لیں، جتنا ہو سکے یہ شب عبادت میں انشاءاللہ گزاری جائے تو بہتر ہے، کیونکہ پروردگار عالم اس شب میں کوئی دعا رد نہیں کرتا ہے۔ اس نے اپنے آپ پر، اپنی ذات پر قسم کھائی ہے کہ اس رات کی دعائیں وہ ضرور قبول کرے گا، بشرطے کہ جو وہ اس دائرے میں ہوتے ہیں کہ مولا کے چاہنے والے، ان کا دل پاک ہوتا ہے، سوچ و فکر پاک ہوتی ہے، وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، ان کا ظاہر و باطن فرق نہیں ہوتا ہے، حسد، بغض، کینہ، فطرت، مکاری، جھوٹ، فریب ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار عالم کا کیوں نہیں مقرب ترین بندہ ہو جائے گا، اور اس کی دعائیں بھی الحمدللہ پوری ہوں گی۔ تو دیکھیے وہ تمام کتابوں میں آپ کو اس شب کی فضیلت اور اس کے اعمال مل جائیں گے۔ مفاتی تو ہر گھر میں مجلسوں میں مسلسل اس بات کی کو پڑھتی ہوں کہ نہج البلاغہ ہے، مفاتیح الجنان ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، یہ چیزیں ضرور ہر مومن کے گھر میں ہونا ہی ہونا چاہیے۔ تو جن کے پاس ہے انشاءاللہ وہ اس سے فیض اٹھائیں، اور میں جو اس سے آگے کی بات ہے وہ میں بتانا ضرور چاہوں گی کہ شب 15 میں سب سے پہلا کام ماشاءاللہ یہ کریے کہ غسل کرنا ہے، شب 15 کی نیت سے۔ شعبان کی شب 15 بہت مبارک ہے، مولا کا ظہور ہے ماشاءاللہ، تو اس میں جو ہے غسل کرنا ہے، اور اس کے بعد عریضہ ضرور لکھیے، مولا سے جو بھی بات ہے آپ اس کو اپنی ایک لیٹر کی شکل میں، جو عریضے ہوتے ہیں جس کے پاس نہیں ہے وہ سادے پیج میں لکھے، مگر لکھے ضرور، اپنی بات مولا سے ضرور کہے۔ تو عریضہ لکھے، عریضہ انشاءاللہ صبح ڈالا جاتا ہے پانی میں، وہ آٹے میں بند کر دیا جاتا ہے تاکہ ہیوی ہو جائے، اور پانی میں فورس سے جب ڈالا جائے تو اندر چلا جائے۔ تو یہ ضرور کریے، غسل کریے، عریضہ لکھیے، اور اس کے بعد جو اعمال ہیں وہ تو کرنا ہی ہے شب کے، لیکن اس کے بعد جعفر طیار علیہ السلام کی جو نماز ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اس رات میں، ضرور پڑھیے انشاءاللہ۔ آپ کو ڈیوائن پلس میں اور چھوٹی بڑی ہر کتاب میں مل جائے گی، نہیں تو پوری جعفر طیار پہ میرا ویڈیو آپ دیکھیں گے، وہاں پر بھی آپ کو بہت آسان طریقے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ جعفر طیار اسلام کی نماز پڑھیے، اور اس کے بعد زیارت امام زمانہ علیہ السلام کی 2 رکعت ضرور پڑھیے، اور جو زیارت کو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمد کا سورہ جب پڑھا جاتا ہے تو یہاں پر آ کے رک کے 100 بار یہ ٹکڑا پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد وہ سورہ مکمل کر کے جو نماز مکمل کی جاتی ہے۔ اگر جو جا چکے ان کو معلوم ہے وہ والی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے،
لیکن اگر جو نہیں جن کو پتہ ہے وہ 2 رکعت زیارت امام زمان علیہ السلام کی ضرور پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اور ہم لوگوں کیا ہے نا کہ نہ زندوں کو بھولیے، اخلاق کی بلندی اسی کو تو کہتے ہیں کہ ہر مومن کا اخلاق اتنا بلند ہونا چاہیے کہ اپنے سے پہلے ہمیشہ دوسرے کے فائدے کے لیے سوچے، دوسرے کے فائدے کے لیے کرے، تو پھر ثواب دگنا اور چوگنا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ تو جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے لیے بھی ہدیہ میت 2 رکعت پڑھنا ہے، تو اس کے لیے تو علامہ مجلسی نے کہا ہے کہ جو یہ ہدیہ میت پڑھتا ہے، اس کو ہم نے مجلسوں میں پڑھا ہے شب جمعہ کو بھی پڑھنے کو یہ نماز، تو جو یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور کل جملہ مومن مومنات کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو 70,000 فرشتے جو ہیں وہ اس کی مطلب لحد میں آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے یہ نماز پڑھیے، پھر مغفرت والدین پڑھیے۔ مغفرت والدین کیونکہ یہ نذر کا دن ہے یہ ہے، اور والدین کے لیے کبھی نہیں، نہ جیتے جی بھولے اور نہ بعد مرنے کے بھولے۔ جو انسان اپنی کامیابی، کامرانی، ترقی چاہتا ہے، جو خوشنودی الہی چاہتا ہے، وہ بزرگوں کا بھی ادب کرتا ہے، اپنے والدین کا ادب کرتا ہے، اور ہر بڑے کی عزت اور ہر چھوٹے سے محبت کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ خوشنودی الہی کی، خوشنودی پروردگار کی رات ہے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ وہ کام کریں جس سے پروردگار عالم بھی خوش ہو انشاءاللہ۔ تو 2 رکعت وہ مغفرت والدین کی ضرور پڑھیں انشاءاللہ۔ صدقہ ضرور دیں، صدقہ ضرور دیں، تو جس طرح سے ہو سکے پوری رات عبادتوں میں گزاریں، اور اس کے بعد صبح کی نماز نہیں قضا کرنا ہے، صبح کی نماز ضرور پڑھیں، اور دعائے ندبہ ضرور پڑھیں، اور آل یاسین یہ ضرور پڑھیں، زیارت پڑھیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھیں، دعائے ندبہ پڑھیں نہیں بلکہ کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں کی یہ آنکھیں ہیں پوری دنیا کو الحمدللہ دیکھ رہی ہیں، لیکن جس کے ہم لوگ منتظر ہیں اسی کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ تو ضرور ندبہ کریں کہ مولا ہم لوگوں کی زندگی میں ہم لوگوں کو ایسی توفیق دیجیے کہ جو آپ بھی راضی ہو سکیں اور آپ کی بھی زیارت ہو سکے۔ مولا جب تک توفیق نہیں دیں گے تو ہم لوگوں کے پتہ نہیں کیسے یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، اعمال ہیں، کس طرح سے مولا کے سامنے پہنچتے ہیں۔ تو مولا سے عبادت کے لیے بھی دعا کریے انشاءاللہ کہ وہی توفیق دیں اور ہماری عبادتوں کو قبول کروائیں اور عروج عطا کریں انشاءاللہ۔ دل لگے عبادتوں میں، دل لگے، اور بہت شد و مد کے ساتھ بالکل خوشنودی الہی کے لیے دل سے خوش ہو کے اور پورا رجحان عبادتوں میں لگا کے، عشق الہی میں ڈوب کے، محبت اہل بیت علیہ السلام میں ڈوب کے جب عبادت کی جاتی ہے اس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی مصلی پر ایسا انسان کھو جاتا ہے کہ جب ہوش آتا ہے، جب اسے سمجھ میں آتا ہے تو لگتا ہے کہ ہاں یہاں پر کچھ سکون ہے، کہ ہاں اتنے لمحے واقعی ہم کھو گئے تھے۔ تو بس پروردگار عالم ایسی توفیق دے کہ اب کی رات ہم لوگوں کی دعائیں اور عبادتیں سب قبول ہوں انشاءاللہ، سب شاد اور آباد رہیں، حج و زیارت کی توفیق ہو، سب کا کاروبار انشاءاللہ اچھا چلے، اور یہ کرونا وائرس جو موذی مرض چل رہا ہے پروردگار عالم اس سے ہر مومن مومنہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے، پوری دنیا میں امن چین رہے۔ جو بھی ظالم ہیں اور پروردگار ان کو تو
تو ہی دیکھنے والا ہے، ظالموں سے مظلوموں کی حفاظت فرما پالنے والے، یا بار الہ اپنے رحم و کرم کے سائے میں سب مومن مومنہ کو رکھیے گا، مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو، بیوی کا روزہ تعمیر ہو انشاءاللہ، اور سب کو مولا کی ضمانت میں دیا۔ خوب پڑھیے، ہم لوگ اہل کتاب ہیں، پڑھنا چاہیے، بس پڑھیں، اتنا پڑھیں پڑھائیں کہ نوکری کی تلاش میں نہ رہیں، بلکہ ایسے بڑے بڑے کام کریں، ایسے کاروبار کریں، ایسی فیکٹریاں کریں، ایسے انتظامات کریں کہ ہزاروں اور سینکڑوں لوگوں کو ہم لوگ خود نوکری دے سکیں۔ اتنا مولا پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ لیکن جب ہم لوگ مہینے کا جب راشن لاتے ہیں، تنخواہ ہوتی ہے یا بزنس ہوتی ہے، جیسے بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے ہم لوگ کو سوچنا چاہیے کہ پڑھائی مطلب ہم لوگ اپنے لیے پڑھائی میں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ گھر میں وہ کتنی وہ کتابیں آتی ہیں جن سے غذائے روح سے ہماری روح پر ہو، جس سے ہماری دین اور دنیا روشن ہو انشاءاللہ، کیونکہ آغوش مادر سے لے کے لحد تک پڑھنے کی بات ہے۔ جب انسان پڑھتا رہے گا تو اس کا ذہن کشادہ ہوتا چلا جائے گا اور اخلاق کشادہ ہوتا چلا جائے گا۔ جب دوسروں کے لیے بہتر سے بہتر سوچے گا، کرے گا، کشادہ ہو جائے گا دل، تو اس کی قبر بھی کشادہ ہو جائے گی۔ چلیے، سب کی لمبی عمر ہو، صحت اچھی ہو، قسمت اچھی ہو، سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، اور آپ سب بھی نازف شاہ رضوی کو اور ان کے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔